بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے کلاس 9 کی انگلش کی نیو بک جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے پبلش کی ہے، اس کے پہلے یونٹ کے پہلے اور دوسرے پیراگراف کی اردو ٹرانسلیشن پیش کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان پیراگرافز کی ریڈنگ بھی کریں گے، اور جو اس میں مشکل الفاظ ہیں ان کے میننگز بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یونٹ کا نام ہے دا سیویئر آف مین کائنڈ، جس کا مطلب ہوتا ہے بنی نو انسان کے نجات دہندہ۔ نجات دہندہ کا مطلب ہوتا ہے بچانے والا، اور مین کائنڈ کا مطلب ہوتا ہے بنی نو انسان۔ پیراگراف نمبر 1، Arabia is the land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun۔ یعنی عرب انتہائی گرم سورج کی نہایت روشن شعاؤں میں اپنے بغیر راستوں والے ریگستانوں کے ریتیلے ٹیلوں کے ساتھ بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے۔ اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، جیسا کہ لینڈ کا مطلب ہوتا ہے سرزمین یا زمین، ان پیراللڈ کا مطلب ہوتا ہے بے مثال، چام کہتے ہیں دلکشی کو، بیوٹی کہتے ہیں خوبصورتی کو، اور ڈیزرٹس کہتے ہیں صحراؤں کو یا ریگستانوں کو۔ ٹریکلیس ڈیزرٹس کا مطلب ہوتا ہے بغیر راستوں والے ریگستان۔ سینڈ کہتے ہیں ریت کو، جونس کہتے ہیں ٹیلوں کو، تو سینڈ جونس کا مطلب ہوگا ریتیلے ٹیلے، اور ڈیزلنگ ریز کا مطلب ہوتا ہے نہایت روشن شعائیں، یعنی اتنی تیز شعائیں کہ آنکھیں چندھیا جائیں۔ اور ایک اور لفظ ہے ٹراپیکل سن، جس کا مطلب ہوتا ہے انتہائی گرم سورج۔ ٹراپیکل کا ایک اور بھی مشکل مطلب ہوتا ہے، لیکن کیمبرج ڈکشنری کے مطابق ٹراپیکل کا مطلب ایکسٹریملی ہاٹ بھی ہوتا ہے۔ آگے لکھا ہے اٹس اسٹاری اسکائی ہیز ایکسائٹیڈ دا امیجنیشن آف پوئٹس اینڈ ٹریولرس، یعنی اس کے تاروں بھرے آسمان نے شاعروں اور مسافروں کے تخیل کو ابھارا ہے۔ اسٹاری اسکائی کا مطلب ہوتا ہے تاروں بھرا آسمان، ایکسائٹ کا مطلب ہوگا ابھارنا، امیجنیشن کا مطلب ہوتا ہے تخیل، پوئٹس کہتے ہیں شاعروں کو، اور ٹریولرز کہتے ہیں مسافروں کو۔ It was in this land that the Rasulullah Khatam al-Nabiyyin sallallahu alayhi wasallam was born in the city of Makkah Mukarramah, which is about 50 miles from the Red Sea۔ اسی سرزمین پر رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے شہر میں پیدا ہوئے، جو بحیرہ احمر سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، جیسا کہ لینڈ کا مطلب ہوتا ہے سرزمین، اور بورن کا مطلب واز بورن، اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہوئے، اور اس کے علاوہ ہیں اباؤٹ کا مطلب ہوتا ہے تقریباً، اور ریڈ سی کا مطلب ہوتا ہے بحیرہ احمر، مائلز کہتے ہیں میل کو۔ پیراگراف نمبر 2 شروع ہوتا ہے The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people، یعنی عرب کے لوگ قابل ذکر یادداشت کے مالک تھے، اور فصیح یعنی اچھا لکھنے اور بولنے والے لوگ تھے۔ تو پوزیس کا مطلب ہوتا ہے مالک ہونا یا قبضے میں رکھنا کوئی چیز، اور اس کے علاوہ ہے ریمارکیبل کا مطلب ہوتا ہے قابل ذکر، میموری کہتے ہیں یادداشت کو یا ذہانت کو، اور ایلوکوینٹ کہتے ہیں فصیح یعنی اچھا لکھنے اور بولنے والا۔ صحیح ہے، آگے لکھا ہے دیئر eloquence and memory found expression in their poetry، ان کی فصاحت اور ذہانت نے ان کی شاعری میں اظہار پایا۔ تو ایلوکوینس کا مطلب ہوتا ہے فصاحت، میموری کا مطلب ہوتا ہے ذہانت، فاؤنڈ ایکسپریشن کا مطلب ہوتا ہے اظہار پایا، اور پوئٹری شاعری کو کہتے ہیں۔ Every year
a fair was held for poetical competitions at उकास। हर साल उकास में शायराना मुकाबलों का मेला मुनक़िद किया जाता था। फेयर कहते हैं मेले को, ठीक है, मेला। और वॉज हेल्ड मतलब मुनक़िद किया जाता था, इनेकाद किया जाता था। पोइटिकल कॉम्पिटिशन्स का मतलब होता है शायराना मुकाबले। उकास जगह का नाम है। इट इज़ नरेटेड दैट हम्माद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद। ये रिवायत की जाती है कि हम्माद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा। नरेटेड का मतलब होता है रिवायत की जाती है। इट इज़ नरेटेड पैसिव वॉइस है। सेड इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ से, जिसका मतलब होता है कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा आई कैन रिसाइट टू यू फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट 100 लॉन्ग पोएम्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसेस। यानी मैं आपके लिए हर हरफ तहज्जी से शुरू होने वाली 100 तवील नज़में मुख्तसर शेरों के टुकड़ों को मद्देनज़र रखे बग़ैर पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा। अब इसमें कुछ अल्फाज हैं। रिसाइट का मतलब होता है पढ़ना, तिलावत करना भी होता है। और अल्फ़ाबेट कहते हैं, हरूफ तहज्जी को कहते हैं। और पोएम्स कहते हैं नज़मों को। और बाकी तो इसके अंदर आसान से अल्फाज है। टेक इनटू अकाउंट का मतलब होगा यहाँ पर मद्देनज़र रखे। विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट का मतलब मद्देनज़र रखे बग़ैर। और पीसेस का मतलब होता है टुकड़े। एंड ऑल ऑफ दैट वाज कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली बाय पोइट्स बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम। और ये सब कुछ इस्लाम के ऐलान से पहले ख़ास तौर पर शायरों के ज़रिए तरतीब दिया गया होगा। कंपोज का मतलब होता है तरतीब देना। एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है ख़ास तौर पर, पोइट शायरों को कहते हैं। प्रोमलगेशन का मतलब होता है ऐलान। इट इज़ नो वंडर दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला चोज़ द अरबिक लैंग्वेज फॉर हिज फाइनल dispensation and the preservation of his word। ये अजीब बात नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने आखिरी हुक्म और अपने कलाम की हिफाजत के लिए अरबी ज़बान का इंतखाब किया। इट इज़ नो वंडर यानी ये अजीब बात नहीं है। चोज़ इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ चूज़ का मतलब होता है इंतखाब करना। और इज़ फाइनल डिस्पेंसेशन का मतलब आखिरी हुक्म। प्रिजर्वेशन कहते हैं हिफाजत को। हिज वर्ड मतलब अपना कलाम, उनका कलाम। हिज वर्ड यानी वर्ड, यहाँ पर वर्ड का मतलब लफ्ज़ नहीं होगा, इसका मतलब कलाम होगा। ठीक है, तो यहाँ आकर हमारी वीडियो इख्तिताम को पहुँचती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।